بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محمد یاسر شازلی میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ایک نئے سیگمنٹ، نیا پروگرام آغاز کرنے جا رہے ہیں اور اس پر پھر ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی اور ہم اس پر بات کریں گے۔ سیگمنٹ ہے کہ خواب کی تعبیر، خواب کی کیا اہمیت ہے۔ تو خواب کی تعبیر یہ ہمارا سیگمنٹ ہے۔ اب اس پلے لسٹ میں ایک لسٹ بن جائے گی خواب کی تعبیر، اس میں آپ کے خواب کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز آپ کو ملتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے اس سیگمنٹ پہ پہلے سوال، پہلی بات پہ ہم غور کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے کہ خواب کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی تو کر دیجئے، اور آپ نے ہمارے دوسرے سیگمنٹ معلومات جنات کی جو بہت ہی زبردست ویڈیوز اس پہ ہے، ہم نے بنائی ہے، اس میں بات کی ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پلے لسٹ معلومات جنات میں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس ڈسکرپشن میں بھی اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات ایسی ہے کہ اگر آپ نے اپنی روحانی تشخیص کرانی ہے اور آپ کو کوئی بیماری لاحق ہے اور آپ نہیں سمجھ پا رہے تو آپ اپنی روحانی تشخیص کرا سکتے ہیں۔ کوئی کاروباری بندش ہے تو آپ وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنے والد کا نام، جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کا پتہ جو ہے نا آپ کامنٹس میں بھی بھیج سکتے ہیں، یا میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، اس پر آپ واٹس ایپ کر دیجئے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو تشخیص کر کے دوں گا اور اس کے علاج کے حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ خواب کی کیا اہمیت ہے۔ خواب کی تعبیر جاننا ایک محترم اور بالشان علم ہے، ٹھیک ہے، جس کا آئندہ کے حالات کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے، یعنی کہ معلومات ہوتی ہے۔ چنانچہ حضور سید کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بشارت کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا خواب۔ یہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مروی ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ خواب جو ہے نا اہل علم کے پاس نبوت، مطلب سوائے خواب کے اہل علم کے پاس ابھی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اس سے مستقبل کے حالات معلوم ہو سکتے ہیں، جیسے کہ خواب میں مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ سچے خواب کی اہمیت اس حقیقت سے بھی ظاہر ہے کہ وحی اللہ یعنی وحی الہی میں سب سے پہلے چیز جسے حضور سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سابقہ پڑاؤ سچا خواب تھے۔ ان دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ بنسبت صبح صادق کے سچے ہوتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالات میں جو ہے نا غار حرا میں خلوت گزین ہو گئے۔ تو سچے خواب کی جو ہے نا فضیلت اس سے بھی ظاہر ہے کہ اسے جز نبوت کہا گیا، یعنی کہ چنانچہ جز نبوی کہا گیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی کتنا حصہ ہے؟ 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سچا خواب علوم نبوت کا ایک حصہ ہے اور علم نبوت باقی ہے، ٹھیک ہے۔ سچا خواب علوم نبوت کا حصہ ہے اور علم نبوت باقی ہے، لیکن نبوت باقی نہیں ہے۔ علم نبوت باقی ہے، نبوت باقی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خواب نبوت کا پر ہے، مگر خواب دیکھنے والا پیغمبر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ خواب کی اہمیت ہے، اور خواب کی تو بہت بڑی اہمیت ہے۔ کچھ حدیث میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اور سچے خواب، جھوٹے خواب، ان کی پہچان کرنا انشاءاللہ آگے ویڈیوز میں ہم بات کرتے رہیں گے، اور خوابوں کی تعبیر بھی ہم بیان کرتے رہیں گے۔ تو خواب جو ہے نا اہل علم کے لیے بہت ہی بڑا سرمایہ ہے، جس سے حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ خواب کے علاوہ اہل علم کے پاس کوئی چیز باقی نہیں رہی جو حالات، معلومات آگے کے حاصل ہو سکتے ہیں۔
صوفیہ کرام بڑے بڑے عالموں کو جو کشف ہوتے ہیں خواب کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنے سے ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید خواب کے بارے میں جانیں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت بھی دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ اللہ